السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے شہنشاہ ہند تعالی رسول ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک گائے کا ہے جو کہ پتھر کی تھی، اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ پورے گاؤں نے پیٹ بھر کر وہ دودھ پیا، اور ان کے مریدوں نے بھی اس دودھ کو نوش فرمایا۔ ایسا ممکن کہاں ہے، لیکن اگر بات خواجہ صاحب کی جائے پھر تو ناممکن بھی چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر میں قیام کیے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا۔ آپ کی کرامات اس لوگ اچھی طرح ہوا بستے تھے اور کچھ لوگ آپ کو ماننے بھی لگے تھے۔ آپ راجستھان کے کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس دور میں کوئی سورج کی پوجا کیا کرتا تھا اور کچھ لوگ تو طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچانک آپ کے مرید کی نظر ایک گائے پر جا پڑی جو ایک پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے مرید کے دل میں خیال آیا کہ یہ گائے اتنی خوبصورت ہے تو کیوں نہ اس کا دودھ ہمیں مل جائے۔ کاش ایسا ہوتا کہ گائے دودھ دینے لگ جاتی۔ خیال کرتے کرتے انہوں نے سوچا کہ ہم تو شہنشاہ ہند رسول اللہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے کہنا چاہیے۔ تو مریدوں نے مل کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی خواہش پوچھی، اس گائے کا دودھ ہمیں مل جائے۔ سرکار خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کی اس خواہش کو سن کر مسکرائے اور فرمایا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید پتھر کی گائے کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ دور ہٹ جائیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے، بس اتنا لوگوں کی خواہش ہے کہ اس گائے کا دودھ پی لے۔ اس گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بابا، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کیا؟ پتھر کی گائے یہ کبھی دودھ دیتی ہے بھلا؟ یہ گائے تو پتھر کی ہے، ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اس کو اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس سے ان لوگوں نے فرمایا کہ بابا، یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، وہ گائے دودھ نہیں دے سکتی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں سے برتن لے کر آؤ تاکہ اس گائے کا دودھ لے جا سکو۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر برتن لے آئے اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں گے کہ ایک ہی بابا آخر کیا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ اپنے بڑے بڑے برتن لے کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا دیا۔ اللہ پر جیسے ہی آپ کا ہاتھ مبارک اس گائے کے تھنوں پر لگا تو چاروں تھنوں سے دودھ کی نہریں بہنے لگیں۔ سارے گاؤں والے حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ چمتکار کیسے ہوا، پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے تو لوگوں نے اپنے سارے برتن دودھ سے بھر لیے، اور جب سارے برتن بھر لیے تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ، تم بھی اس کا دودھ پی لو۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے سے پہلے ان گاؤں والوں کی ضرورتوں کو پورا کیا اور انہیں دودھ پہلے دیا، اور اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس کا دودھ نوش فرما لو۔ انہوں نے جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات دیکھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑے مہاتم ہیں،
اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک پکڑ لیا اور سب لوگوں نے مل کر کہا، آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو تو تم مجھے چاہتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہ کر لو۔ لوگوں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم سب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پورے گاؤں والوں نے یہ کلمہ پڑھ کے اور مسلمان بن گئے۔